اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل سیکشن نمبر 10 یعنی 10واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، اور آیت نمبر 71 خالی ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 71، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اور اللہ ہے جس نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، یعنی کہ اپنا فضل کیا ہوا ہے۔ کسی کو دولت دی ہے تو کسی کو تنگ دستی دی ہے، تو کسی کو صحت دی ہے، کسی کو بیماری دی ہے، کسی کے پاس بہت یعنی کہ دنیاوی ان کو بہت سب ملا ہوا ہے، جو بھی دنیا کے جو رہتے نا پاور اور یہ سب، تو اور کسی کے پاس کچھ بھی پاور نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے کسی کے اوپر ایک دوسرے سے زیادہ فضل جو ہے اللہ کا وہ ایک پر ہے۔ کسی علم میں کوئی بہت زیادہ ہے تو کہیں پر علم میں کوئی ہے ہی نہیں جو علم میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ نے بعض کے اوپر بعض کو فضیلت دی ہے، وہ اللہ کے گفٹ ہے، اللہ کے ہدیہ، اللہ کا تحفہ ہے وہ، جو اللہ نے کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا اور کسی کو کم دیا۔ تو وہ اللہ پاک یہاں پر کہہ رہا ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ تو رزق جو ہے پروویژن، یعنی کہ رزق کے اندر اللہ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم، کسی کو ماڈریٹ۔ تو لیکن یہ رزق بولیں گے تو سب کے دماغ میں کھانا ہی آتا ہے، لیکن یہ رزق کھانے کی بات نہیں ہے یہاں پر۔ رزق جو ہے جو بھی فزیکل جو باڈی ہے اس کی جو ضروریات ہے، تو اس کے اندر جو بھی اللہ پاک اس میں دیتا ہے تو وہ بھی ہے، لیکن پھر وہ بھی ہے رزق کہ جو اسپریچول روحانی، وہ بھی رزق ہے کہ وہ روحانی جو گفٹ ہے اللہ نے کسی کو دیا ہے کہ وہ بہت ہی جیسے اسپریچولیٹی کے اندر وہ لوگ بہت آگے ہوتے ہیں روحانی چیزوں میں، اور کچھ ہوتے ہیں جن کو نہیں دیا ہے اور وہ بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے رزق خالی کھانا پینا نہیں ہے اور صرف فزیکل جو ہماری جو باڈی اسی کی نیڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، سبھی کچھ آ گیا اس میں، کپڑا بھی آ گیا اور سب کچھ آ گیا، رہن سہن ایوری تھنگ۔ لیکن رزق اسپریچول بھی ہوتا ہے، روحانی بھی ہے، وہ بھی اللہ نے جس کو دیا، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو ذہانت جو ہوتی ہے وہ بھی تو ہے رزق۔ فَمَا الَّذِينَ، تو اللہ یہاں پر یہ کہتا ہے تو پھر وہ لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے، فُضِّلُوا، جن کو اللہ نے بہت فضل دیا ہے، اپنے فضل سے نوازا ہے جن کو، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، تو وہ اپنا وہ رزق، وہ فضل جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے تو وہ اٹھا کے دے نہیں دیتے، پھینک نہیں دیتے، یا علی ما ملکت ایمانہم، کہ تمہارے اپنے جو بھی سلیوز ہیں یا تمہارے غلام ہیں ان کو تم نہیں دے دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی وراثت جو ہے اس کے اندر بھی میرے نوکر کا حصہ ہے اور یہ میرا غلام ہے، لیکن اس غلام کا بھی میرے پورے سب گھر بار اور میری دولت، میرے کھیت اور سب باغ اور سب میں اس کا حصہ ہے۔ تو یہ سب تم نہیں کرتے ہو۔ کیا تم کرتے ہو ایسا کہ تمہارا نوکر، تمہارا غلام جو ہے ان کو تم اپنے ہر چیز کے اندر حصے دار بنا دیتے ہو؟ نہیں بناتے۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ تاکہ تم ایکول ہو جاؤ، یعنی کہ تم ایکول ہو جاؤ، ایسا تم بناتے ہو کبھی
کہ جو رزق الا ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء، تاکہ سواء کا مطلب ہے برابر برابر، تاکہ وہ لوگ اور تم برابر برابر ہو جاؤ، یعنی کہ ایکوالٹی کے اندر تم لوگ برابر برابر ہو جاؤ. تو تمہارے نوکر تمہارے غلام کیا تمہارے برابر تمہارے ایکول ہو جاتے؟ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کا تم یعنی کہ مطلب انکار کرتے ہو؟ یعنی وہ تمام جو فیورز اللہ نے دیے اس کا تم انکار کرتے ہو. یعنی ایک طرح سے وہ انکار بن جاتا ہے کہ جب انسان وہ تمام جو بھی چیزیں اللہ نے اس کو دی ہے تو وہ کیا اس میں اپنے غلاموں کو بناتا ہے کیا اپنے مطلب وارث دار؟ تو جب نہیں بناتا ہے تو پھر اللہ کو جو اللہ ہے اور اس کے سب غلام ہیں، سبھی کچھ اس کی مخلوق ہے، سبھی کچھ، تو پھر تم اس کو کیسے بولتے ہو کہ یہ چھوٹے خدا ہے اور یہ چھوٹے معبود ہے اور یہ تو اللہ ایک بڑا اور اس کے بعد یہ چھوٹے، یعنی جن کو تم برابر بنا کے رکھتے ہو. اللہ کو کسی نہ چھوٹے نہ بڑے نہ کسی کی بھی ضرورت نہیں، اللہ اکیلا ہے اور وہی تمام چیز بناتا ہے. اس کو جب تم اپنے نوکروں کو اپنا برابر نہیں بنا سکتے تو تم اللہ کے ساتھ کیسے اسی کے بنائے ہوئے بندے، اسی کی تمام چیزیں بنی ہوئی، یعنی تم کو اللہ پاک جو بھی دیتا ہے، جانور دیتا ہے، کھیت اور باغات جو اگتے ہیں وہ سب کچھ اللہ ہی دے رہا ہے. تو تم کیسے پھر اس میں تم کو نہیں چاہیے کہ تمہارا کوئی بھاگیدار بنے، پارٹنر بنے، لیکن ہاں اللہ کے ساتھ اس کی پوری ملکیت میں، اس کے پورے مطلب اس کا جو پورا کے پورا ڈومینین ہے اس کے اندر تم کس کو بھی بنا دو گے؟ اس کی ہی مخلوق کو بنا دو گے اس کا بھاگیدار، اس کا پارٹنر. تو یہ ہے جو سب سے بڑی اللہ کے جو فیورز کی انکار کرنا، ناشکری کرنا. Allah has bestowed his gifts of sustenance more freely on some of you than on others. Those more favored are not going to throw back their gifts to those whom their right hand possess, so as to be equal in that respect. Will they then deny the favors of Allah? اس کی جو نوٹ ہے 2102. Even in the little differences in gifts which men enjoy from Allah, یعنی جو گفٹ ہے اللہ کے دیے ہوئے جو بھی تحفے ہے، یعنی جو بھی اللہ نے دیا ہے، عطا کیا ہے رزق، تو وہ اس کے اندر تھوڑا جو فرق ہوتا ہے اس میں بھی which men enjoy from Allah، یعنی اللہ سے ملا ہے اس کو وہ تحفہ اور وہ اس کو بہت ہی اس کی لذت وہ لیتا ہے، اس کو انجوائے کرتا ہے. Men with superior gifts are not going to abandon them so as to be equal with men of inferior gifts. تو جن لوگوں کو اللہ نے کم دیا ہے، یعنی جو غریب لوگ ہیں، تو وہ جس کو اللہ نے بہت دیا ہے تو کیا وہ اپنے گفٹوں کو، اب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ جو بیچاروں کو کمتی ملا ہے نا میں ایسا کرتا ہوں ان کو دے دیتا ہوں؟ تو کوئی بادشاہ یا کوئی بھی بڑے جو بھی امیر لوگ، ویلدی لوگ، کیا وہ دے دیتے ہیں کہ یہ جو جن کو کم دیا ہوا ہے یہ نوکر چاکر ہمارے تو ان کو دے دو؟ تو نہیں کرتے نا ایسا، تاکہ وہ مطلب ایکول ہو جائے، برابر برابر ہو جائے. whom perhaps they hold in subjection، یعنی وہ ان کے کام کاج کے اندر ہوتے ہیں تو ان کو تو نہیں بنا دیتے نا اپنے وراثت کے مطلب اندر، ان کو بھی وارث تو نہیں بناتے. they will never deny their own superiority، یعنی اپنی ان کو جو ملا ہوا ہے بہت، وہ اس کا انکار کبھی نہیں کرنے والے کہ ان کی جو بھی مطلب اللہ نے جس چیز سے ان کو نوازا ہے وہ اس کا تو انکار کبھی نہیں کریں گے. how then as the argument is pursued in the two following verses، اور بھی آگے 2 آیتیں ہیں جس میں یہی بات آئے گی. تو how then can they ignore the immense difference between the creator and the created things and make the latter in their thoughts partners with Allah؟ یہ کیسے ممکن ہے پھر کہ پھر جب تم نہیں بنا سکتے ان کو اپنا پارٹنر، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بھی اللہ یعنی جو بنانے والا خالق ہے اس میں، اور جو خلقت ہے اللہ کی جس کو اس نے بنایا ہے اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. خالق میں اور مخلوق میں فرق ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ ہوئے گا، بہت ہوئے گا. تو پھر تم ان کو کیسے بنا دیتے ہو اللہ کے پارٹنرز؟ تمہاری سوچ میں
یا تمہارے عمل میں تم کیسے بناتے ہو؟ پھر اگر تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا نوکر تمہارے مال میں حصے دار بنے، تو تم کیوں بناتے ہو اللہ کی خلقت کے اندر کسی نہ کسی کو اس کا پارٹنر؟ شرک ہے یہ، شرک، اور یہی شرک ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔